بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مفکر دین فرماتے ہیں 5 ایسے لوگ ہیں جن کو ان کے اپنے ہی کچھ اعمال کی وجہ سے رات بھر نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، ایسے شخص کو نیند نہیں آتی جو کسی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اپنے گناہوں اور ناپاک مقصد کے حصول کے لیے اگر انسان کسی بے گناہ انسان کو قتل کرتا ہے تو اسے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس گناہ کے بارے میں سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور جو انسان کسی انسان کو ناحق قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی اتنا بڑا گناہ کرنے کا خیال اس کے دل میں آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راتوں کی نیندیں چھین لیتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کسی کو ناحق قتل کرنا ہے۔ نمبر 2، جس شخص کے پاس بے تحاشا مال و دولت ہو لیکن اس کو کسی پر بھروسہ نہ ہو، ایسے شخص کو بھی نیند نہیں آتی۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے مال اور اولاد کے ذریعے آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بہت زیادہ دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی کو دولت نہ دے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو دولت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس طرح آزما رہا ہوتا ہے کہ آیا یہ میرا بندہ نیک بندہ ہے کہ نہیں، جو دولت میں نے اس کو دی ہے وہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور وہ مال کو جمع کر کے رکھ دیتے ہیں، تو ایسے انسان بہت ساری ذہنی پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ دولت میں نے اتنی محنت سے کمائی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ میرا مال مجھ سے چھن جائے۔ اسی لیے ایسے انسان کو نیند نہیں آتی۔ وہ سوچتا رہتا ہے کہ میں اپنی اس مال کو کس طرح سے حفاظت کروں، کس طرح اس کو نقصان ہونے سے بچاؤں اور کس طرح اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مال کو اسی کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں، مسکینوں اور بے سہاروں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دونوں میں سکون عطا فرماتا ہے۔ نمبر 3، وہ انسان جو لوگوں سے جھوٹ بولنے کا عادی ہو اور لوگوں پر الزام لگاتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنا ایک انتہائی بری عادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ جب کوئی انسان مسلسل جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے بارے میں افواہیں پھیلاتا ہے اور لوگوں پر الزام تراشی کرتا ہے، تو ایسے انسان کو رات کو نیند نہیں آتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نیند کو اس کی آنکھوں سے غائب کر دیتے ہیں، کیونکہ جھوٹ بولنا بہت بڑی گناہ ہے جو کہ انسان کے گناہوں میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے اور اس کو روحانی تکلیف پہنچاتا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ایک انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل میں یہ ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اور کبھی نہ کبھی یہ جھوٹ کھل جائے گا اور میرا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ انسان ہمیشہ پریشانی میں ہوتا ہے، اور اسی پریشانی اور گناہ کے بنا پر اللہ تعالیٰ ایک جھوٹے اور الزام تراشی کرنے والے انسان کی آنکھوں سے نیند کو غائب کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، فرمایا گیا ہے کہ ایسے شخص کو نیند نہیں آتی جس پر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوں۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ ذہنی پریشانی اور جسمانی پریشانی کے باعث تھکا ہوا ہو تو انسان کو نیند نہیں آتی۔
مفلسی، پریشانی اور غربت اور تنگدستی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اعصاب کو تھکا دیتی ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کسی انسان پر بہت بڑا بوجھ ہو، جیسے کوئی بہت بڑا قرض ہو یا کوئی بہت بڑی ذمہ داری ہو، تو اس وقت انسان کو نیند نہیں آتی اور انسان بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں موجود امراء کا فرض ہے کہ وہ اپنے ارد گرد غریب لوگوں کی مدد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے، یہ افضل عمل وہ ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، اس کا قرض ادا کرو یا اسے کھانا کھلاؤ۔ نمبر 5، بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان کو نیند نہیں آتی، جن میں ایک پریشانی ڈپریشن کی بیماری ہے۔ ڈپریشن کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان اپنے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگتا ہے۔ وہ اس خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ کہیں مستقبل میں اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ وہ اپنے اہل و عیال کو اور اپنے بچوں اور اپنی مال و دولت کے کھونے کے ڈر سے ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اگر کوئی انسان ڈپریشن کا شکار ہے تو اس کو بھی نیند نہیں آتی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اور اللہ پر زیادہ سے زیادہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ڈپریشن جیسے مرض کو انسان سے دور کرے۔ ناظرین کرام، نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نیند کو انسان کے لیے ایک نعمت قرار دی ہے اور نیند کو انسان کے اعصابی اور جسمانی سکون کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ جو انسان کئی دنوں سے مسلسل نہیں سوتا تو اس کی جسمانی حالت خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی دنیاوی اور دینی کاموں کو سر انجام نہیں دے سکتا۔ اسی لیے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی نیند کو پورا کرے تاکہ وہ جسمانی لحاظ سے تندرست ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام برائیوں سے اور گناہوں سے بچائے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دور کرے، اور ان نعمتوں میں ایک نعمت نیند بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔